کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک نان بائی رہا کرتا تھا۔ وہ بہت اچھے نان کلچے لگاتا تھا اور دور دور سے دنیا اس کے گرما گرم نان خریدنے کے لیے آتی تھی۔ بعض اوقات کچھ لوگ ایسا بھی کرتے کہ اسے پیسوں میں کھوٹا سکہ ملا کر بھی دے دیتے۔ ایسا تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ لوگ جعلی نوٹ یا پھر پھٹا ہوا نوٹ دے جاتے ہیں۔ دکاندار کو اگر پتہ لگے تو ٹھیک، وگرنہ گاہک دکاندار کو چونا لگا جاتے ہیں۔ وہ نان بائی بھی کھوٹا سکہ لے لیتا تھا۔ کھوٹا سکہ لینے کے بعد وہ اسے جانچتا اور پرکھتا، مگر جان بوجھ کر اپنے پیسوں والی صندوقچی میں ڈال لیتا۔ کبھی بھی اس نے کھوٹا سکہ گاہک کو واپس نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کسی کو آواز دے کر یہ کہا تھا کہ ارے بھائی تم نے تو مجھے کھوٹا سکہ دے دیا ہے۔ نہ ہی کبھی اس نے کسی کو بے ایمانی کا طعنہ دیا تھا، بلکہ محبت سے وہ کسی بھی قسم کا کھوٹا سکہ رکھ لیا کرتا تھا۔ جب اس نان بائی کا آخری وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں تیرے بندوں سے کھوٹے سکے لے کر اچھے اور معیاری نان مہیا کیا کرتا تھا، اور وہ خوشی خوشی مجھ سے یہ نان لے کر جایا کرتے تھے۔ آج میں تیرے پاس جھوٹی اور کھوٹی عبادت لے کر آ رہا ہوں۔ وہ عبادت کسی صورت ایسی نہیں جس کا تو لائق ہے۔ میری تجھ سے یہ درخواست ہے کہ جس طرح سے میں نے تیری مخلوق کو معاف کیا ہے، تو بھی مجھ سے درگزر فرما۔ میرے پاس ویسی عبادت نہیں جو تیرے شایان شان ہو۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے اس شخص کو خواب میں دیکھا تو وہ بہت اونچے مقام پر فائز تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جس کا وہ خواہش مند تھا۔ انسان کو چاہیے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے درگزر کا متمنی ہے تو اس کی مخلوق کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ رکھے، ان کی چھوٹے موٹے عیبوں پر پردہ ڈالے اور ان کی غلطیوں کو معاف کرے۔ اسی طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے درگزر کا حقدار بن سکتا ہے۔